بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے میں ناکامی کے بعد قریش نے ایک چال یہ بھی چلی کہ بنو ہاشم سماجی بائیکاٹ کا اعلان کیا اور ایک معاہدہ تحریر کیا جس میں لکھا گیا کہ نہ تو کوئی بنو ہاشم سے قرابہ داری کرے گا اور نہ ہی ان سے خرید و فروخت کرے گا اور نہ ان تک اشیاء خوردنی پہنچنے دے گا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے تحریر کیا اور اسے بیت اللہ شریف کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم کو جمع کر کے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ اس حوالے سے بنو عبد المطلب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں کافر و مسلم دونوں ہی شامل تھے۔ حضرت ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے دیگر افراد ایک گھاٹی میں منتقل ہو گئے جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے اور جو حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی۔ یہ گھاٹی حرم سے 2.5 میل دور تھی۔ محرم سن 790 میں یہ سماجی بائیکاٹ شروع ہوا اور 3 سال تک اذیتناک زندگی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ کہنے میں 3 سال تو آسان ہے مگر اس کو اگر سوچا جائے غور کیا جائے تو یہ 3 سال بہت مشکل اور بہت اذیت و کرب کے تھے۔ بھوک مٹانے کے لیے بنو ہاشم کے لوگوں کے پاس بعض اوقات کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دن کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو انہوں نے چمڑے کو پانی میں گرم کیا اور بھونا آگ پہ اور اسے کھا لیا۔ بچے بھوک سے بلک بلک کر روتے تو قریش کے لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔